بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا لائسیم آف اردو. گزشتہ ویلاگ میں میں نے فن خطابت کا ایک انتہائی اہم رمز یعنی باڈی جیسچرنگ کے حوالے سے بات کی تھی. آج میرے پاس مرزا فیاض احمد کی کتاب ہے گلدستہ تقاریر. مرزا فیاض احمد سے زیادہ تر جو لوگ فن خطابت سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی 4 کتابیں جو تقاریر کی ہیں وہ آ چکی ہیں، اور میری خود اپنی بھی 3 کتابیں انعام یافتہ تقاریر، منفرد تقاریر، شاہکار تقاریر اور مباحث سے 3 کتابیں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فن پر گفتگو کر سکتا ہوں، محض ہوائی کلے نہیں بناتا. اور اسی طریقے سے جو انعام یافتہ تقاریر ہے اس میں ہر تقریر اور پاکستان جو کمپٹیشنز ہیں، بائی لنگول کمپٹیشنز، اس میں ڈکلیمیشنز یا اسپیچ کمپٹیشنز ہیں، ڈیبیٹس ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں وہ جیت کر آئی ہوئی ہے. بعد کے اندر بھی ہم نے جو گریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں بہت سے کمپٹیشنز کروائے، بعد گورنمنٹ کالج میں بہت سے کمپٹیشنز کرائے، اور آل پنجاب ہم ون کر کے لائے کئی دفعہ. تو اس وجہ سے میں یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. تو دیکھیے کہ میرے سامنے مرزا فیاض احمد کی لکھی ہوئی تقریر ہے آئین جواں مردی حق گویو بے باکی. اب دیکھیے اس میں ایک پیراگراف پڑھتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریر کرتے ہوئے جو باڈی جیسچرنگ ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں کہاں اور کس طرح سے آپ نے جو باڈی جیسچرنگ کرنی ہے. اب دیکھیے اس نے لکھا ہے کہ یہ کائنات ازداد کا مجموعہ ہے. میں کیا کہوں گا، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا کہوں گا، آپ بولو یہ کائنات، میں کہوں گا یہ کائنات. تو بنیادی طور پر یہ میں نے اشارہ کر دیا، اور ایک طرف شب خیز تاریکیاں ہیں. میں کیا کہوں گا کہ ایک طرف شب خیز تاریکیاں ہیں، اور دوسری طرف یعنی کہ میں یہ کہوں گا ایک طرف تو گویا کہ تو دوسری طرف دن کے اجالے ہیں. ایک طرف شب خیز تاریکیاں ہیں اور دوسری طرف دن کے اجالے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہیں پہاڑ کی جوانیاں، تو آپ کیا کہیں گے، کہیں پہاڑ کی جوانیاں. آپ یہ بھی کہہ سکتے کہیں پہاڑ کی جوانیاں، لیکن زیادہ تر ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسے اشارہ کرتے ہیں کہیں پہاڑ کی جوانیاں تو کہیں خزاں کی. کہیں پر وہ کہتا ہے کہ بہار کی جوانیاں ہیں، کہیں بہار آتی ہے اور کہیں پر خزاں آتی ہے، تو بہار اور خزاں کا. اسی طرح سے اس کے بعد کہتا ہے رقص و سرود کی محفل تو کہیں ذکر. محفل کی جب آپ بات آئے گی، بھلے رقص و سرود وہاں نہیں ہو رہا ہے، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، رقص و سرود کی محفل آپ کے سامنے ہے. اس وجہ سے آپ باڈی جیسچرنگ آپ اشارے کریں گے اور آپ کہیں گے محفلیں، رقص و سرود کی محفلیں. اور اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ اشارے سے کہیں رقص و سرود کی محفلیں، یعنی رقص و سرود جو ہے اس کا بھی آپ ایک اچھے اشارہ آپ کر سکتے ہیں. اور کہیں خوشی و مسرت ہے تو کہیں غم کے ڈیرے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال جیسے دھوپ کے مقابلے میں سایہ و گرمی کے مقابلے میں، اچھا مقابلے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں دھوپ اور گرمی کے مقابلے کے لیے، دھوپ اور دن اور رات کے مقابلے کے لیے، ظلم اور جو تاریکی ہے، ظلم اور روشنی کے مقابلے، اب یہ جو ہے علامت استعمال کر سکتے ہیں مقابلے کے لیے.
تو کہتے ہیں کہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مقابلے رات فسق و فجور کے مقابلے میں اطاعت و عبادت. اب فسق و فجور کے مقابلے میں اطاعت آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی تقریر کے دوران جب آپ اطاعت کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ایسے. تو لفظ اطاعت کے اوپر جب آپ آئیں گے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مقابلہ بادل کا ہونا اس نظام قدرت، یہ ہے نظام قدرت، یہ ہے نظام قدرت، قدرت کا پورا جو نظام ہے آپ اس کے لیے کس طرح اشارہ کریں گے. اب یا تو یہ کہیں گے کہ اس نظام قدرت، یا آپ کہیں گے اس نظام قدرت، تو پورے قدرت کی طرف آپ جو ہے کریں گے ابتدائے آفرینش سے. یعنی جب کائنات وجود میں آئی تھی تو آپ کہیں گے ابتدائے آفرینش سے، اور یہ کہ باطل نام اور روح بدل بدل کر، اب دیکھیں بدل بدل کر جیسے آپ کریں گے بدل بدل کے سامنے آتا رہا ہے. اب جب آپ سامنے کی بات کریں سامنے آتا رہا ہے، کبھی قوم نوح کبھی کی صورت، کبھی فرعون کی صورت اقتدار کی صورت، کبھی قارون کے خزانہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ آپ کا جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں کہ کبھی قارون کی صورت، کبھی فرعون کی صورت، کبھی شداد کی صورت، کبھی نمرود کی صورت، کبھی یزید کی صورت. تو یوں جو ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں. اور یہ کہ یہ مختلف قسم کے جو جیسرنگ ہیں، میں نے بنیادی طور پر جو چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس ویلاگ کے اندر، میں نے مسلسل دوسرا ویلاگ اس حوالے سے ہے. پچھلے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فن خطابت ہے اس میں جیسچرنگ کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور میں نے بھی آپ کے سامنے عملی طور پر ایک تقریر کا مرزا فیاض احمد کی کتاب ہے گلدستہ تقاریر، اس میں سے ایک جو پیراگراف ہے وہ لے کے اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو عزیز طلبہ و طالبات، آپ کس طرح تقریر میں جان ڈال سکتے ہو، اور تقریر کے جو ہر جو سینٹنس ہے، ہر جو جملے ہے اس کے اندر آپ کس طرح سے اپنے جسم کے تحرک سے، اشارات سے بہت سے اپنی تقریر کو میں مزید بلیغ بنا سکتے ہو، پر اثر بنا سکتے ہو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم.